في ذكر النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أما بعد، یہ گرسنہ رحمت غفار و تشنہ شفاعت سید الابرار صلی اللہ علیہ وآلہ الاطہار و اصحاب الکبار عاشقان نبی مختار و محبان حبیب پروردگار کی خدمت میں عرض رسا ہے کہ ایک مدت سے بہت سے احباب کی فرمائش تھی کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ حالات قبل نبوہ و بعد نبوہ کے صحیح روایات سے تحریر کیے جاوے کہ اگر کوئی متبع سنت بخلاف طریق اہل بدعت بغرض ازدیاد محبت آپ کے ذکر مبارک سے شوق اور رغبت کرے تو وہ اس مجموعہ کو اطمینان سے پڑھ سکے. پھر ان دنوں اتفاق سے ہم چند دیندار دوستوں کے خطوط اسی استدعا میں آئے جن میں مجموعاً اس غرض کی اس طرح تقریر کی گئی کہ جو شرائط اس ذکر مبارک سے برکات حاصل کرنے کے اس آخر نے بعض رسائل میں لکھے ہیں، کوئی شخص اسی طرح ان حالات کو پڑھے مگر جمعہ میں نمازی جمع ہو گئے ان کو سنا دیا یا اپنے گھر کی مستورات کو بٹلا لیا اور ان کو سنا دیا. اسی طرح اور شرائط کی آیت و اہتمام رکھے تو ایسے موقع کے لیے ایسا رسالہ لکھ دیا جاوے. حاصل تقریر ختم ہوا. ایسی تصریح کے بعد بامید اس کے کہ یہ مجموعہ اعلیٰ ہو جائے گا ازدیاد محبت برائت طریق سنت کا لکھنا مصلحت معلوم ہونے لگا اور اس کا مصلحت ہونا اور اس سے زیادہ ہو گیا کہ من جملہ خطوط مذکورہ کے ایک میں یہ بھی استدعا ظاہر کی گئی کہ موقع سے اس میں مناسب مواعظ و نصائح بھی بڑھا دیے جاوے. سو اس طور پر اور زیادہ نفع کی توقع ہوئی. پھر ان دونوں مصلحتوں کے ساتھ ہی اس وجہ سے اور زیادہ آمادگی ہوئی کہ آج کل فتن ظاہری جیسے طاعون اور زلزلہ و گرانی و تشویشات مختلفہ کے حوادث سے عام لوگ اور فتن باطنی جیسے شیوع بدعت و الحاد و کثرت فسق و فجور سے خاص لوگ پریشان خاطر و مشوش رہتے ہیں. ایسے آفات کے اوقات میں علماء امت ہمیشہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت و تعلیف، روایات اور نظم، مدائح و معجزات اور تکثیر سلام و صلات سے توسل کرتے رہے ہیں. چنانچہ بخاری شریف کے ختم کا معمول اور حسن حسین کی تعلیف اور قصیدہ کی تصنیف کی وجہ مشہور و معروف ہے. میرے قلب پر بھی یہ بات وارد ہوئی کہ اس رسالے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات و روایت بھی ہوں گے. جا بجا اس میں درود شریف بھی لکھا ہوگا. پڑھنے سننے والے بھی اس کی کثرت کریں گے. کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ ان تشویشات سے نجات دے. چنانچہ اسی وجہ سے آخر آج کل درود شریف کی کثرت کو اور وظائف سے ترجیح دیتا ہے اور اس کو اطمینان کے ساتھ مقاصد دارین کے لیے زیادہ نافع سمجھتا ہے. اور اس کے متعلق ایک علم عظیم کہ اب تک مخفی تھا ذوقی طور پر ظاہر ہوا ہے. الحمدللہ علی ذالک. اور نیز رسالہ ھذا میں جو ذکر حالات ہوگا اس ذکر حالات سے معرفت اور معرفت سے محبت اور محبت سے قیامت میں معیت اور شفاعت کی امیدیں اعظم مقاصد سے ہیں. غرض ایسے رسالے سے منافع و مصالح ہر قسم کے متوقع ہوئے. ان وجوہ سے بنام خدا آج کے روز کے اتفاق سے ربیع الاول کا مہینہ اور دوشنبہ کا دن پہلا عشرہ ہے شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ اتمام کو پہنچا کر مقبول و نافع اور وسیلہ نجات عن الفتن ما ظہر منہا وما بطن کا دونوں عالم میں فرما دے. آمین بحرمت سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ابد العابدین و دہر الداہرین. اور رسالہ ھذا کو حسب ضرورت مضامین، ایک مقدمہ اور 41 فصول اور ایک خاتمہ پر منقسم کرتا ہوں. مقدمہ میں رسالہ ھذا کا طرز اور ماخذ مذکور ہے. فصول میں مقاصد مختلفہ رسالہ کے مذکور ہے. خاتمہ میں بعض دیگر مضامین ضروریہ متعلقہ مذکور ہوں گے. مقدمہ مشتمل 3 مضمون پر. مضمون اول، اس رسالے کے لکھنے کے وقت یہ کتابیں میرے پیش نظر تھی: مشکات شریف، سیاہ ستہ مع شمائل ترمذی، مواہب لدنیہ، زاد المعاد، ابن القیم، سیرت ابن حشام، الشمامۃ العنبریہ فی مولود
خیر البریہ، یہ تصنیف مولوی صدیق حسن خان قنوجی مرحوم کی، جس کی انہوں نے شیخ امام سید شبلخجی معروف بمومن کی کتاب نور الابصار سے ملخص کیا ہے۔ تاریخ حبیب الہ قصیدہ بردہ الروز النظیف، یہ مضمون ہے، مضمون دوم، یہ منظوم ہے۔ مضمون دوم، ان خطوط فرمائشی میں سے ایک خط میں اس استدعا کا جو اوپر ذکر ہو چکا ہے کہ اس میں مواعظ و نصائح بھی جا بجا لکھے جاوے، اور ایک خط میں یہ استدعا تھی کہ کہیں کہیں مناسب لطائف و نکات بھی لکھ دیے جاوے، اور سیر و احوال کی استدعا تو سب میں مشترک اور اصل مضمون تھا۔ اس لیے احقر نے اول اس رسالہ کو بلحاظ انہی تینوں مضامین کے 3 باب پر منقسم کرنے کی تجویز کی تھی کہ پہلا باب حالات و سیر نبویہ میں ہو اور اس باب کا نام باب الاخبار ہو، دوسرا باب بعض مواعظ و نصائح مناسبہ میں ہو اور اس کا نام باب الانوار ہو، تیسرا باب بعض لطائف و فوائد علمیہ میں ہو اور اس کا نام باب الاسرار ہو، تاکہ اگر کبھی وقت کم ہو اور مجمع میں اتفاق سے سب یا اکثر ایسے صلحاء ہوئے جن کو حالات کا سننا بھی نافع ہو سکتا ہے، ایسے موقع پر صرف باب الاخبار پر اکتفا کر لیا جاوے، اور اگر کہیں مواعظ و نصائح کی بھی ضرورت محسوس ہوئی تو باب الانوار بھی پڑھ دیا جاوے، اور اگر کہیں اہل علم و اہل فہم جمع ہو گئے تو باب الاسرار کو بھی شامل کر لیا جاوے۔ لیکن چونکہ خود روایات و اخبار کا حصہ خیال سے زائد بڑھ گیا اور 2 باب اخیر لکھنے سے بہت حجم بڑھ جاتا اور عام انتفاع میں تکلف ہوتا، اس لیے یہ تجویز موقوف کر کے اخبار کو متن میں اور کسی موقع پر نصائح و لطائف کو حواشی میں رکھنے پر اکتفا کیا کہ اگر کہیں موقع ہوا اس کو حاشیہ میں دیکھ کر پڑھ لے یا سنا دیا، اور اس رسالہ کو شروع کر کے چند فصلیں لکھی تھی، پھر بعض اتفاقات سے تخمیناً 1.5 یا 2.5 سال کا یاد نہیں رہا توقف ہو گیا کہ یک 2 امر محرک کی تکمیل پیش آئے۔ اول یہ کہ اتفاق سے ایک رسالہ مسمى بشیم الحبیب مصنف مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندیلوی رحمۃ اللہ علیہ کاندلہ میں نظر پڑا، اس کی اجازت و بلاغت کو دیکھ کر دل چاہا کہ اس کو تبمہا اپنے رسالے کا جزء اعظم مانا جائے، بلکہ یعنی اس کو بھی شامل کر لیا جائے، بلکہ اپنے رسالے کو اس رسالے کا ترجمہ قرار دیا جاوے، اور جو اس سے زائد ہو وہ ملحقات کے حکم میں سمجھا جاوے۔ پس جہاں سے وہ شروع ہوگا اس کے ختم تک اپنے رسالے کے 2 کالم کر دوں گا، ایک میں اصل رہے گا، دوسری میں ترجمہ، اور اتنے حصے کا نام بھی مستقل رکھ دینا مناسب معلوم ہوا، اور بمصلحت طرز رسالہ کے اس رسالہ کو بھی ایک فصل کے عنوان سے نقل کیا گیا۔ ثانی مشفقی مولوی فتح محمد خان صاحب سلمہ بستوی مصنف رسالہ متعددہ نے شوق ظاہر کیا کہ اس رسالہ کی تکمیل کی جاوے اور طبع کے لیے ان کو دیا جاوے، چنانچہ اس کا وعدہ کر لیا گیا، اور بنام خدا اس رمضان یعنی 1328 میں اس کا قصد کیا گیا۔ مضمون سوم، اس رسالہ میں بعض مقام پر شوق میں اشعار لکھ دیے ہیں، اگر مستورات کے مجمع پڑھنے کا اتفاق ہو تو اشعار چھوڑ دیے جائے۔ الفصول، پہلی فصل نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں۔ پہلی روایت عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت کیا ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھ کو خبر دیجئے کہ سب اشیاء سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، اے جابر، اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے، نہ بإیمانی کی نور الہی اس کا مادہ تھا، بلکہ اپنے نور کے فیض سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہیہ سے جہاں اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا سیر کرتا رہا، اور اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، اور نہ بہشت تھی اور نہ دوزخ تھا، نہ فرشتہ تھا اور نہ آسمان تھا، نہ زمین تھی اور نہ سورج تھا، اور نہ چاند تھا اور نہ جن تھا اور نہ انسان تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، اور ایک حصے سے قلم پیدا کیا، دوسرے سے لوح، تیسرے سے عرش، آگے طویل حدیث ہے۔
فائدہ، اس حدیث سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا اول الخلق ہونا باولیت حقیقیہ ثابت ہوا، کیونکہ جن جن اشیاء کی نسبت روایات میں اولیت کا حکم آیا ہے ان اشیاء کا نور محمدی سے متاخر ہونا اس حدیث میں منصوص ہے۔ دوسری روایت حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں حق تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین ہو چکا تھا اور آدم علیہ السلام ہنوز اپنے خمیر ہی میں پڑے تھے، یعنی ان کا پتلا بھی تیار نہ ہوا تھا۔ روایت کیا اس کو احمد اور بہقی نے اور حاکم نے اس کو صحیح الاسناد بھی کہا ہے، اور مشکات میں شرح سنہ سے بھی یہ حدیث مذکور ہے۔ تیسری روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے لیے نبوت کس وقت ثابت ہو چکی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میں کہ آدم علیہ السلام ہنوز روح اور جسد کے درمیان میں تھے، یعنی ان کے تن میں جان بھی نہ آئی تھی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے اور اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور ایسے ہی الفاظ میں سرائے زبی کی روایت میں بھی آئے ہیں۔ امام احمد نے اور بخاری نے اپنی تاریخ میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں اس کو روایت کیا اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے۔ چوتھی روایت شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام اس وقت روح اور جسد کے درمیان میں تھے جبکہ مجھ سے میثاق نبوت کا لیا گیا، کما قال تعالی وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ۔ روایت کے اس کو ابن سعد نے جابر جعفی کی روایت سے ابن رجب کے ذکر کے موافق۔ پانچویں روایت احکام ابن القطان میں من جملہ ان روایات کے جو ابن مرزوق نے ذکر کی ہے، حضرت علی بن حسین یعنی امام زین العابدین سے روایت ہے، وہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ ان کے جد امجد یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 14,000 برس پہلے اپنے پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ اس عدد میں کم کی نفی ہے، زیادتی کی نہیں، پس اگر زیادتی کی روایت نظر پڑے شبہ نہ کیا جاوے، رہ گئی تخصیص اس کے ذکر میں سو ممکن ہے کہ کوئی خصوصیت مقامیہ اس کو مقتضا ہو۔ چھٹی روایت ابی سہل قطان کی امالی کے ایک جز میں سہل بن صالح حمدانی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ابا جعفر محمد بن علی یعنی امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب انبیاء سے تقدم کیسے ہو گیا حالانکہ آپ سب کے آخر میں مبعوث ہوئے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی آدم سے بنی آدم سے یعنی ان کی پشتوں میں سے ان کی اولاد کو عالم میثاق میں نکالا اور ان سب سے ان کی ذات پر یہ اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب سے اول جواب میں بلا یعنی کیوں نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اسی لیے آپ کو سب انبیاء سے تقدم ہے، گو آپ سب سے آخر میں مبعوث ہوئے۔ اگر میثاق لینے کے وقت ارواح کو بدن سے تلبس بھی ہو گیا ہو تاہم احکام روحی کے غالب ہے، اسی لیے اس روایت کو کیفیات نور میں لانا مناسب سمجھا، اور اوپر شابی کی روایت میں آپ سے قبل آدم میثاق لیا جانا مذکور ہے، اور میثاق الست بربکم ظاہر روایت سے بعد خلق آدم معلوم ہوتا ہے، سو ممکن ہے کہ وہ میثاق نبوہ کا بلا اشتراک غیر ہو، جیسا اس حدیث کے ذیل میں اس طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ ساتویں روایت جب آپ غزوہ تبوک سے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دیجیے کہ کچھ آپ کی مدح کروں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح خود طاعت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہو اللہ تعالیٰ تمہارے منہ کو سالم رکھے۔ انہوں نے یہ اشعار آپ کے سامنے پڑھے۔ ترجمہ: زمین پر آنے سے پہلے آپ جنت کے سائے میں خوشحالی میں تھے، اور نیز ودیعت گاہ میں جہاں جنت کے درختوں کے پتے اوپر تلے جوڑے جاتے تھے، یعنی آپ صلب آدم علیہ السلام میں تھے، سو قبل نزول الی الارض کے جب وہ جنت کے سایوں میں تھے آپ بھی تھے، اور ودیعت گاہ سے مراد بھی صلب ہے، جیسا اس آیت میں مفسرین نے کہا ہے
فمستقر و مستودع، اور اب پتے کا جوڑنا اشارہ ہے اس قصے کی طرف۔ آدم علیہ السلام نے اس منع کیے ہوئے درخت سے کھا لیا اور جنت کا لباس اتر گیا، تو درختوں کے پتے ملا ملا کر بدن ڈھانکتے تھے، یعنی اس وقت بھی آپ مسعود میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے بلاد یعنی زمین کی طرف نزول فرمایا، اور آپ اس وقت نہ بشر تھے اور نہ مضغہ اور نہ علق، کیونکہ یہ حالت جنین ہونے کے بہت قریب کی ہوتی ہے، اور حبوط کے وقت جنین ہونے کا انتفاع ظاہر ہے، اور یہ نزول الی الارض بھی بواسطہ آدم علیہ السلام کے ہے۔ غرض آپ نہ بشر تھے، نہ علقہ، نہ مضغہ، بلکہ صلب آبا میں محض ایک مادہ مائیہ تھے۔ وہ مادہ کشتی نوح میں سوار تھا، اور حالت یہ تھی کہ نصر بد اور اس کے ماننے والوں کے لبوں تک طوفان غرق پہنچ رہا تھا۔ مطلب یہ کہ بواسطہ نوح علیہ السلام کے وہ مادہ راکب کشتی تھا۔ مولانا جامی نے اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا ہے، اور وہ مادہ اس طرح واسطہ در واسطہ ایک صلب سے دوسرے رحم تک نقل ہوتا رہا۔ جب ایک طرح کا عالم گزر جاتا تھا، دوسرا طبقہ ظاہر اور شروع ہو جاتا تھا، یعنی وہ مادہ سلسلہ آبا کے مختلف طبقات میں یکے بعد دیگرے منتقل ہوتا رہا، یہاں تک کہ اسی سلسلے میں آپ نے نار خلیل میں بھی ورود فرمایا، چونکہ آپ ان کی صلب میں مختفی تھے تو وہ کیسے جلتے؟ پھر آگے اسی طرح آپ منتقل ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا خاندانی شرف جو کہ آپ کی فضیلت پر شاید ظاہر ہے، اولاد حندف میں سے ایک ذروع عالیہ پر جاگزی ہوا، جس کے تحت اور حلقے یعنی دوسرے خاندان مثل درمیانی خلقوں کے تھے۔ خندق لقب ہے آپ کے جد بعید مدرکہ بن الیاس کی والدہ کا، یعنی ان کی اولاد میں سے آپ کے خاندان اور دوسرے خاندانوں میں باہمی وہ نسبت تھی جیسے پہاڑ میں اوپر کی چوٹی اور نیچے کی درمیانی درجوں میں ہوتی ہے۔ اور نطق یعنی اوساط کی قید سے اشارہ اس طرف ہے کہ غیر اولاد حندف کو ان سب کے سامنے بالکل نشیب کی نسبت درجات جبل کے ساتھ ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تو زمین روشن ہو گئی اور آپ کے نور سے آفاق منور ہو گئے، سو ہم اس ضیاء اور اس نور میں ہدایت کے راستوں کو قطع کر رہے ہیں۔